محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جناب رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے توجہ کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے بیان سنیں گے۔ نیت فرما لیجئے۔ کاغذ قلم ساتھ رکھنے کا مشورہ بھی عرض کیا جاتا رہتا ہے، ممکنہ صورت میں اس پر بھی عمل ہو جائے اور ضروری باتیں لکھ لی جائیں، اور لکھنے میں بھی یہ نیت کر لیا کریں کہ ایک روایت میں ہے، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو تو اس پر عمل ہو جائے گا اور بعد میں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی بہت ہی پیاری امی جان، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو پوری کائنات کی محسنہ ہیں، مشفقہ ہیں اور قرآن پاک کی بہترین مفسرہ ہیں، محدثہ ہیں، آپ کی زندگی کے بڑے ہی خوبصورت پہلوؤں سے مستفیض ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مزید مالا مال فرمائے۔ آج بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کو اجاگر کیا جائے گا۔ بچوں کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اور پھر یہ تو ایسی ماں ہیں کہ جن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے، تو ان کی باتوں کو بڑی محبت کے ساتھ آپ سنا کریں۔ اور ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سلسلوں سے قبلہ حاجی شاہد صاحب ہمیں کوئی نہ کوئی منقبت بھی سناتے ہیں، اور اس میں مزید جو ہے وہ محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ دل میں عنصر بڑھ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج بھی کچھ ہمیں سنائیں، تو آپ ذرا دل تھام کے بیٹھیں، آئیے سنیں۔ تو پے کر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو پے کر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو اہلیہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو اہلیہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ یہ میرا قلم، یہ میری زبان کیا شان کرے، یہ تیری بیان قرآن ہے تیرا مدح سرا، قرآن ہے تیرا مدح سرا، قرآن ہے تیرا مدح سرا۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پے کر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ کیا بہن تیری رفعت
رفعت کے کیا کہنے، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری رفعت کے کیا کہنے، تیری عظمت کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، ہم کیوں نہ کریں تیری عزت، اولاد ہے تیری یہ امت، ہم کیوں نہ کریں تیری عزت، اولاد ہے تیری یہ امت، سب جانتے ہیں رتبہ ماں کا، سب جانتے ہیں رتبہ ماں کا، صدیق کی بیٹی صدیقہ تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، صدیق تھا تیرا باپ اگر اللہ کا نبی تیرا شوہر، صدیق تھا تیرا باپ اگر اللہ کا نبی تیرا شوہر، انعام ہوئے تجھ پر کیا کیا، انعام ہوئے تجھ پر کیا کیا، صدیق کی بیٹی صدیقہ تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، اعلان سے کیا ہو سکتی ہے تعریف تیری، توصیف تیری، حق ہو نہیں سکتا تیرا ادا، حق ہو نہیں سکتا تیرا ادا، صدیق کی بیٹی صدیقہ تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی عالمہ اور بہت بڑی مفسرہ تھی۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اصحاب رسول پر جب کوئی بات پیچیدہ ہو جاتی تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے تو آپ کے پاس اس کا علم پاتے، ماشاءاللہ، اور آپ کا شمار اکابرین فقہاء صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ سے حاصل کرو، اللہ اللہ، آپ کا لقب مبارک ہے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو قرآن پاک کی تفسیر آپ نے اللہ کے محبوب سے سیکھی، صلی اللہ علیہ وآلہ، چنانچہ آپ خود ارشاد فرماتی ہیں میں نے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 60، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں۔ یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کیا جو ڈرنے والوں کا یہاں ذکر ہے، یہ جو لوگ شراب پیتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنت صدیق نہیں،
بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور انہیں اپنے ان نیک اعمال کے قبول نہ کیے جانے کا ڈر ہے۔ یہ لوگ بھلائی میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔ یعنی ایک تو ہمارا جو ٹاپک ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مفسرہ ہیں جی، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تفسیر پوچھتی تھیں، سوال کرتی تھیں جی، اور دوسرا دیکھیں کہ یہاں پر کیسی بات ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کا قرضہ نہیں دباتے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری نیکیاں رد نہ ہو جائیں۔ اور جو خطا کار اور غافل لوگ ہیں وہ گناہ کر کے بھی کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ جی اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کی ایک بڑی ہی عظیم بات تاریخ الخلفاء میں نقل ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو قاسم بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون سی زمین مجھے جگہ دے گی یا کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اگر میں کتاب اللہ کی تفسیر میں وہ کہوں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہو۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کی آیت ہوتی ہے اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ بھائی اللہ کا فرمان یا تو قرآن ہے یا حدیث قدسی ہے۔ جی، اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے۔ تو یہ کوئی آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن میں بیان ہوا ہے یا کوئی حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں، اگر نہیں اٹکل سے تکے سے بتا رہے ہیں تو خدا کا خوف کریں۔ کسی بات کو اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں، حالانکہ دیکھیے صدیق اکبر کا خوف خدا آپ نے بیان کیا کہ میری بات اللہ کی منشا کے علاوہ ہو۔ اللہ اپنا خوف عطا فرمائے اور احتیاط عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ اب بولتے چلے جاتے ہیں، سیٹ صاحب ہیں تو مفتی صاحب بھی ہیں آپ بھائی، ہاں جی، آپ ایچ او ڈی ہیں تو کیا آپ مولانا صاحب بھی ہو گئے، علامہ صاحب بھی ہو گئے، مفسر بھی بن گئے آپ یار۔ آپ گھر کے دادا ہیں، سربراہ ہیں، مل آنر ہیں، جی، آپ برادری کے بڑے ہیں، قوم کے بڑے ہیں، تو کیا عالم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں بھائی۔ تو قرآن اور علم اور فتویٰ یہ جن کو لائق ہے وہی کریں گے نا۔ ہم ان سے پوچھ کے سیکھیں گے۔ ہاں ان سے پوچھ لیا یا پڑھ لیا اور واقعی صحیح پڑھا تو بیان کیا جا سکتا، اس میں حرج نہیں۔ ایک جگہ نکاح پڑھانا یاد آیا یہ سب، تو جب حق مہر لکھنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ جی شرعی لکھیں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اس وقت کا جو چاندی کے حساب سے بنتا تھا وہ میں نے ان کو بتایا کہ اتنا بنتا، تو وہ کہنے لگے نہیں یہ تو 500 ہی لکھنا ہے۔ تو ان کو بتایا کہ بھی 500 تو نہیں بنتا۔ وہ کہنے لگے نہیں یہ ہمارا طے ہے۔ میں نے کہا بھی یہ آپ کا طے ہے لیکن شریعت کے روح سے نہیں بنتا۔ کہہ رہے نہیں یہ ہمارا برادری کا شرعی طے ہے۔ استغفر اللہ۔ تو بس پھر وہ جو بڑے نہیں سمجھ رہے تھے، پھر میں نے دولہا کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کو میں نے کان میں کہا کہ دیکھو بھائی شادی آپ کی ہے، یہ ذمہ آپ کے ہے، اور یہ اتنا سارا لاکھوں کا خرچہ آپ لوگ کر کے آئے ہو، تو یہ اس وقت شاید 3000 روپے بنتا تھا۔ تو میں نے بتایا کہ اتنا بنتا ہے، تو پھر میں قلم وغیرہ رکھ دیا۔ میں نے کہا بھی میں تو اب یہ نہیں کر سکتا، اب آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے۔ تو وہ ساتھ جو مجھے لے کر آئے تھے پڑھوانے کے لیے نکاح، انہوں نے پھر ان کو کہا کہ بھائی وہ جو شرعی مسئلہ ہے اس پر تو آپ عمل کریں۔ پھر جا کر انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے 3000 لکھ لیں آپ۔ مہربانی۔ وہ آپ نے بیان کیا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں پھر بھی راتی زاری کر کر روندے۔ جی پڑھیں۔ راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھیں دی دھوندے، فجری اوگن ہار صدا دے سب تھی
نیویں ہندے رات بھر جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے محبت میں، اللہ کے خوف سے ہوتے ہیں اور آنکھوں کی نیند دھوتے ہیں، اور دن کے وقت جو ہیں وہ اپنی بہت عاجزی انکساری کرتے ہیں اور ایسے انداز سے رہتے ہیں کہ جیسے یہ سب سے بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے صدقے ہم پر بھی کرم۔ آمین، اللہم آمین۔ بی بی عائشہ جی اس میں کیا فرمانا چاہیں گے کہ دل میں خوف اصل میں آ جائے تو پھر تو یہی عالم بن جائے گا کہ کریں گے بھی اور پھر بھی ڈریں گے۔ خوف کے لیے بھی علم کی ضرورت۔ ہاں جی، وہی پوچھنا چاہ رہا ہے، خوف کیسے پیدا ہو؟ علم۔ اللہ سے وہ زیادہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم والے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں، سبحان علم والے ڈرتے ہیں۔ اب علم ہی نہیں ہے، جہالت ہے، کیسے تو ڈریں؟ کیا ڈریں گے؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ غلط چیز کو درست سمجھ کے سر انجام دیتے رہیں۔ جی جی، جہالت کا دور اللہ کی پناہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ کچھ مزید فرما دیں۔ ابھی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مفسرہ قرآن ہیں، اور اللہ نے شان دی کہ صحابہ اور صحابیات بھی آپ سے قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر پوچھتے تھے، سیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیداتنا امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو کتنا یونیک نیم ہے جی امیمہ۔ جی، تو آپ نے اگر یونیک نیم رکھنے ہیں تو صحابیات و صالحات کے ناموں پر بچیوں کے نام رکھیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنا یونیک ہے، ایسے عام طور پر یہ نام نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ امامہ بھی کتنا یونیک ہے، اس طرح اور کتنے نام ہیں، انیقہ، جی اروا، جی، کتنے پیارے پیارے صحابیات کے نام ہیں۔ اور واقعی آپ کی بات سے کلک کیا ہے ذہن میں کہ اگر صحابیات کے بارے میں ہمارے مسلمان علم حاصل کرنا شروع کر دیں تو کتنے ایسے نام مبارک سامنے آئیں گے، کیونکہ علم ہی نہیں ہے تو ان کے ناموں کا بھی علم نہیں ہے۔ جی ہاں، نام رکھنے کے احکام جو کتاب ہے نا، اس کو پڑھیں تو اس میں صحابہ و صحابیات کے نام ہیں، ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی پیارے پیارے نام کتابوں میں لکھیں، اللہ نصیب کرے پڑھنا۔ آمین۔ تو انہوں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان آیات کے بارے میں پوچھا، صحیح یعنی وہ پوچھ رہی ہیں اور آپ بتا رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تم ظاہر کرو جو کوئی تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ یعنی یہ دوسری آیت ہے سورہ نساء کا، آیت نمبر 123 کا جز ہے۔ وہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہے، مجھ سے کسی نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اللہ کے رسول نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، یعنی یہی بات میں نے رسول پاک سے پوچھی تھی۔ دیکھیں ذوق شوق سیکھنے کا شوق کتنا ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ عائشہ یہ اللہ پاک کا بندے سے مبایعہ یعنی معاہدہ ہے، اسے جو بخار ہو، مصیبت پہنچے، کانٹا چبھے، یہاں تک کہ وہ جو پونجی اپنی پوٹلی میں رکھے اسے نہ پائے تو اس کے لیے بے چین ہو جائے، اسے اپنے پہلو میں پالے، یہاں تک کہ مومن اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے سرخ سونا بھٹی سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خیر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مفسرائے قرآن ہیں، اور صحابہ و صحابیات آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات جگہ جگہ ہوتے ہیں، آپ اس میں شرکت فرمائیں، اور اپنی ضرورت کے جو سوالات ہیں تو وہاں بھی آپ کریں، ان کو اگر درست جواب آتا ہوگا تو آپ کو مل جائے گا، ورنہ یہ کہ دارالفتہ اہل سنت کا پتہ مل جائے گا، نمبر مل جائے گا، آپ اپنے محرم کے ذریعے وہ سوالات پوچھ سکیں گی۔ آئیے اپنے سلسلے میں سوال شامل کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان رضا تاری ہے۔ جی بیٹا۔ میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں۔ جی۔ میرا حاجی شہید صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دعا عبادت کا مرض ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
جی حدیث پاک میں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا رکن اعلیٰ ہے۔ جیسے مغز کے بغیر ہڈی کی قدر نہیں ہے، گودے کے بغیر چھلکے کی قدر نہیں۔ کیلا ہے، چھلکے ٹھیک ہے وہ سیفٹی دیتا ہے اندر گودے کو، مگر وہ گودا ہی نہ ہو تو چھلکا کیا کرے گا؟ تو چھلکے کی قدر نہیں، ایسے ہی دعا سے خالی عبادت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اپنے ایسے بندوں سے جو نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں دنیا میں لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، میرا مولا کتنا قریب ہے، میرا رب اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، مگر بندہ گندا ہے۔ ایسے رب کو یاد نہیں کرتا، ایسے رب کے حضور نہیں جھکتا، ایسے رب کے فرامین پر عمل نہیں کرتا۔ تو خیر اللہ کرے ہم کثرت سے دعا کریں، جیسے نا نماز کے بعد وہ دعا کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں، نہیں، اجتماعی دعا تو قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے، اقرب با قبول، قبولیت کے قریب ہے۔ تو اجتماعی دعا، انفرادی دعا، دل ہی میں دل میں دعا، تنہائی میں دعا، مجمع میں دعا، بس جب موقع ملے دعا 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 کرتے رہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دعا کی محبت نصیب فرمائے۔ آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، بچے اور صحت۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں چائلڈ اسپیشلسٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم آئرن ڈیفیشنسی کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے۔ آج کل والدین اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بچے جو ہیں وہ ہمارے کمزور ہو رہے ہیں، پیل لکنگ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی گروتھ اچھی نہیں ہو رہی، اور بعض تو ڈائریکٹ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہیں ہمارے بچوں میں آئرن کی کمی تو نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو پہلے تو وجوہات بتاؤں گا کہ آئرن کی کمی کس وجہ سے ہو سکتی ہے، دوسرا وہ علامات جو آئرن کی کمی کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں اس کے متعلق بتاؤں گا، اور آخر میں چند غذائیں ایسی بتاؤں گا جن کو اگر ہم اپنے بچوں کی خوراک میں شامل کریں تو انشاءاللہ ان کو آئرن کی کمی نہیں ہوگی۔ آئرن یا تو ڈائٹ میں کم ہوتا ہے، تو ہم نے اسے ایسی خوراک دینی ہے جس کو اس کو مناسب مقدار میں آئرن مل جائے۔ دوسری وجہ بلڈ لاس ہو سکتی ہے، بلڈ ویسے بھی ضائع ہو سکتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی ضائع ہو سکتا ہے، ورم انفیسٹیشن، پیٹ میں کیڑے ہوں، اس کی وجہ سے بھی آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ وہ آئرن ابزورب بھی نہ ہو، وہ ڈیفینیٹلی جب نظام کے مسئلے ہوں گے تو مستقل دست لگے رہ جائیں، یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کے اندر کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس میں بھی آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بچے جن کے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کس طریقے سے پریزنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان بچوں کو اکثر تھکاوٹ رہتی ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ جب وہ پیل لکنگ ہوتے ہیں، ان کے اگر ہم یہاں پہ ریڈنس چیک کریں آئی کے اندر تو وہ ریڈنس کم ہوتی ہے، اور جو انیمیا ہوتا ہے، انیمیا اگر بڑھ جائے تو بچوں کو چلتے ہوئے سانس وہ چڑھتا ہے، بچے جلدی تھک جاتے ہیں، اور ان کا ٹیسٹ وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے وہ نان فوڈ آئٹمز لیتے ہیں، ایسی چیز جو خوراک نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ چونا کھانا شروع کر دیں گے، دیوار سے سفیدی اتار کے کھانا شروع کر دیں گے، پتھر بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، بعض جگہ مٹی ہوتی ہے وہ اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، اور بچے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب اس سے خوراک نہیں ملتی تو آئرن کی ڈیفیشنسی اور بڑھ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ انفیکشن ہونے کی وجہ سے ایک سرکل شروع ہو جاتا ہے جو آئرن کی کمی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جن بچوں میں آئرن کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے وہ اریٹیبل ہو جاتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، اس کی شارٹ اٹینشن اسپین ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی چیز پر زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے سکتے، اس وجہ سے ان کی پڑھائی بھی متاثر ہوتی ہے،
اور ان کا سراؤنڈنگ میں جو ہے انٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، عدم دلچسپی ہو جاتی ہے کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے۔ جو بچے آئرن ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں ان کی گروتھ ڈیفینیٹلی جو ہے اس پہ بھی اثر پڑتا ہے اور نشو و نما کم ہوتی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ عام بچوں سے زیادہ ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نیلز بھی برٹل ہو جاتے ہیں اور ایک اسپیشل شکل بن جاتی ہے اگر بہت زیادہ آئرن کی کمی ہو، جسے ہم کائلونیکیا کہتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو چند غذائیں بتاتے ہیں جن کے اندر جو ہے آئرن ایک مناسب مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ غذائیں بچوں کی روٹین خوراک میں شامل رکھیں تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے بچے جو ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی سے بچ جائیں گے۔ ان غذاؤں میں سب سے امپورٹنٹ تو ریڈ میٹ یعنی گوشت ہے اور دالیں ہیں، یہ ایک اچھا سورس ہے جس سے آئرن ملتا ہے۔ جہاں تک سبزیوں کا تعلق ہے، سبزیوں میں سبز مٹر، آلو، پالک، ٹماٹر اور کدو کے بیچ میں مناسب مقدار میں آئرن موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایگ یولک، انڈے کی زردی، اس میں بھی آئرن موجود ہوتا ہے۔ سفید لوبیا اور لال لوبیا، ان کے اندر بھی جو ہے آئرن جو ہے وہ اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ جو میں بھی آئرن موجود ہوتا ہے، جبکہ ڈرائیڈ فروٹ جو ہیں اس کے اندر انجیر، کاجو، بادام، تل کے بیج، گری دار میوے، چلغوزے، ان کے اندر جو ہے وہ آئرن مناسب مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ جہاں تک فروٹ کا تعلق ہے، فروٹ میں تربوز، خوبانی، ناشپاتی، ان کے اندر جو ہے وہ آئرن مناسب مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی خوراک میں یہ تمام چیزیں شامل کریں، باہر کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، گھر میں خود بنا کر دیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے بچوں کو ڈی ورم کرائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو ہمیشہ صحت مند رکھے اور خوش خرم رکھے، آمین۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں اور بچوں کی صحت کا خیال بھی رکھیں۔ صحت ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، علم دین حاصل کریں گے، رزق حلال کے حصول کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ایک اور سوال اور اس کا جواب سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فارق رضا تاری ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں۔ میرا حدیث سعید صاحب سے یہ سوال ہے، کیا عبدالنبی نام رکھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ان کا نام کتنا پیارا ہے، یونیک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی توجہ ہوئی؟ کیا نام ہے؟ فارق۔ فارق، فرق کرنے والا، یہ فاروق اعظم کا لقب ہے، سبحان اللہ۔ فارق کو نام سنا آپ نے پہلے ایسا؟ فارق حق و باطل، امام خدا۔ تو بچوں کے نام یونیک نیم کے آپ چکر میں رہتے ہیں، آپ کو دیکھو کیسے کیسے یونیک نام بتا تو رہے ہیں بھائی۔ ماشاءاللہ، صحابہ کے القابات اور سبحان صحابہ کے نام اتنے یونیک ہیں، سبحان اللہ۔ ایک سلسلے میں آپ نے وہ بتایا تھا حمیرہ اور شکیرہ۔ ہاں، شقیرہ، وہ بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ دیکھو صحابہ کے نام کتنے یونیک ہیں۔ شماس، کیسا نام؟ زبردست، پہلی دفعہ میں نے سنا آپ سے۔ ٹھیک ہے، یہ اصحاب بدر میں سے، اصحاب بدر کے نام میں نے تو اپنے مکتب میں لگائے ہوئے ہیں پرنٹ کر کے، 313 جو ہیں، کیونکہ ان کی نام کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر پھر یونیک نیم بھی ملتے ہیں، آپ سے لوگ نام رکھواتے بھی رہتے تو میں ہیں۔ اس میں سے دیکھ دیکھ کے بتاتا ہوں، اور بھی ترکیب ہوتی ہے الحمدللہ۔ عبد النبی نام رکھنا بیٹا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کنفیوژن یہ ہوتا ہوگا، عبد مینز بندہ، تو بھی نبی کا بندہ، حالانکہ بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے۔ بے شک سب اللہ کے بندے ہیں، تو ایک ہے بندہ ہونا، ایک ہے خادم غلام۔ صحیح، عبد کے ایک معنی خادم اور غلام کے بھی ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں نا، بے شک۔ ٹھیک ہے۔ اور تڑے کتنے بندے نے جی، تو ہی دسو، ہاں جی، کہتے نا بھائی کہ دعوت میں آئے کتنے آدمی ہیں آپ کے، کتنے بندے ہیں؟ پنجاب میں خاص طور پر پنجابی کتنے بندے لے گئے؟ کتنے بندے لے آئے ہو تسی؟ ہاں جی،
وہ بندے تو یہاں وہ بندے تو یہ ہوتا ہے کہ تاڑے کتنے بندے نے تو بھئی تو اللہ کا بندہ تیرا بندہ کہاں سے آ گیا. تو یہاں افراد لوگ اور یہاں معنی ہیں خادم غلام کے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بزرگوں کے نام بھی بعض کے عبد النبی رکھے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ ہم نبی کے غلام بن جائیں. آمین آمین. باعمل غلام بن جائیں. آمین. انشاءاللہ نبی کے غلام بنیں گے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پیارے اور بہترین دلچسپ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. عظیم مائیں محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں. کیسی ہوتی ہیں عظیم مائیں؟ ان کا تذکرہ خیر سنتے ہیں. اس عظیم ماں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے بیٹے کو بینائی عطا فرمائی. اچھا. اس عظیم ماں کا تذکرہ آج سنیں گے جن کے بیٹے نے وہ کتاب مرتب کی جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. اللہ 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 ماشاءاللہ. بڑی منفرد اور عظیم ماں. جی. حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ. ماشاءاللہ. اور بخاری شریف کو یوں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ پاک کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب. صحیح. بچپن میں والد صاحب فوت ہو گئے تھے, وراثت میں کافی مال چھوڑ کر گئے تھے, تو والدہ نے اپنے بچے کی تربیت کی. خواہش کیا ہے؟ بیٹا عالم بنے. ماشاءاللہ. اور بہت بڑا عالم بنے. ماشاءاللہ. اللہ کی نیک بندیاں نا اس طرح کی خواہشات رکھتی ہیں. سبحان. اور ورنہ یہ خواہش ہے کہ وہ بنے کہ شہرت ہو, وہ بنے کہ مال ملے, وہ بنے کہ بڑی بڑی گاڑیاں ملیں اور بڑے بڑے محلات اور مکانات اور بنگلوز ملیں. تو یہ بنگلے بھی ختم ہو جائیں گے, سوار بھی ختم ہو جائیں گے, سواریاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور اگر ہماری اولاد میں کوئی علم والا عالم بنا تو علم کبھی ختم نہیں ہوتا, یعنی اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا. اور عالم جو ہے جب لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا, ماں باپ کو چھوڑ دے گا, ساتھ ہی لے کے جائے گا. لے کے جائے گا, پہلے لے کے جائے گا بقیہ لوگوں کے مقابلے میں. تو اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بنے اس عظیم ماں کے صدقے میں اپنی اولاد کو ہم عالم حافظ بنائیں, دین کا خادم بنائیں. تو ان کی طلب تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے. اب ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی, وہ یہ کہ بچپن میں ہی میرے آقا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی. اللہ. اب کیسے علم حاصل کریں, علماء کی صحبت کیسے حاصل کریں, دوسرے شہروں کا سفر کیسے کریں. اب پریشانی ہے کہ بیٹا عالم کیسے بنے گا, میری تو یہ خواہش تھی, یہ تو نابینا ہو گیا. اب ایک ہی راستہ ہے, دعا. تو اب گڑ گڑاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں, روتی ہیں, یا اللہ میرے بچے کی بینائی, یا اللہ میرے بچے کی نہ جانے کتنی دعائیں مانگی. اللہ کی شان, ایک رات سوئی تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ گئے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. فرمایا بی بی تو نے اتنی کثرت سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام بخاری کی والدہ بیدار ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ واقعی امام بخاری جو بھی کم سن تھے ان کی آنکھیں روشن ہو گئی. اللہ اکبر. بے ساختہ قرآن پاک کی آیت پڑھی. اللہ اکبر. دیکھیں یہ اللہ کی بندیاں قرآن پر نظر رکھنے والی, قرآن پڑھنے والی اور موقع محل کے مطابق آیتیں پڑھنے والی. کیا بات, کیا بات. اب بچہ عالم بنے گا, بچہ حافظ بنے گا, آپ کیا بنیں گے؟ ایکٹر بننا ہے, کوئی کیا کہوں میں, اداکار بننا ہے, کیا بننا ہے, فلم سٹار بننا ہے, گلوکار بننا ہے. یہ آپ ناچیں گائیں اور بچے نیک بن جائیں, یہ تھوڑی ہوگا. اللہ. تو آپ نے بے ساختہ کہا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہے نا, امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, جب بھی کوئی پریشان ہو نا اس آیت کو پڑھتا رہے,
اللہ اس کی پریشانی دور کر اللہ دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ سمجھیں کہ یہ ایک شکرانے کے طور پر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، سبحان تو اللہ کی نیک بندیاں قرآن ماشاء پر اللہ، نظر رکھنے والی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اب بینائی آ گئی بیٹے کی، تو اب بہت تربیت کی، بہت تعلیم دی، بہت کوشش کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری پر علم و عرفان کے دروازے کھول دیے، اور آپ ایک بہت بڑے محدث بن کر ابھرے، اور بہت بڑی علمی شخصیت، اور اس وقت دنیا کے مشہور ترین محدث ہیں یہ آپ، ماشاء اور اللہ، ان کو کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث۔ سبحان سبحان بخاری شریف سبحان، بچہ بچہ جانتا ہے، سبحان، جو سبحان۔ تھوڑا سا بھی علم کا ذوق رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک اس عظیم ماں پر رحمت فرمائے، اور یہ دیکھیں کہ بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، سبحان، اور وظائف بھی ہوتے ہیں جو روحانی علاج شعبے سے بھی ملتے ہیں، امیر اہل سنت کی کتب سے ملتے ہیں، وہ کرتے رہیں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے دعائیں کریں، روزگار کے لیے دعا کریں، کوئی پریشانی آئے اس سے دور دعا کریں، بچے بچیاں گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے تو دعا کریں، ماشاء اللہ کے سپر، رسول کے سپر، سبحان، اور کوئی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ خیر فرما، یا اللہ خیر فرما۔ ماں کی دعا سے انشاءاللہ یہ پریشانیاں دشواریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ سبحان۔ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی تھی ازبکستان، تو سمرقند میں آپ کا مزار شریف ہے، وہاں بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج بھی مسلمان بڑے کشاں کشاں حاضری دیتے ہیں، الحمدللہ، اور وہاں دعائے خیر کرتے ہیں، امام صاحب وہاں آنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر فاتحہ کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، پھر ان کے لیے جو حاجتیں ہوتی ہیں آپ کے وسیلے سے بقیرہ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہے، میں آپ کو شعر سناتا ہوں۔ جی، ان کے جو غلام ہو گئے، بے شک ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کے لیے نیک بننے کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور صرف کوسنے ہی نہیں دینی چاہیے کہ یہ نیک بنتا نہیں ہے، اتنی دفعہ کہا ہے۔ تھوڑے سے کوسنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ کوسے میں دعائیں بھی دیں، یہ کوسنے دینے نہیں صرف چاہیے، کوسنے بدعا ہی دینی نہیں نہ، چاہیے، صرف کوسنے ہی نہ دیں کہ بھئی اس کو صرف نہیں بھائی، دینی ہی نہیں ہے، دینی نہیں ہے۔ دعائیں دعائیں دیں بچوں کو۔ وہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو یوں نہیں کرتا تو بات نہیں مانتا، بس دعا بھی کریں، نصیحت بھی کریں اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا سے بھی کام ہوگا۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عثمان رضا ہے، جی میں بیٹا، دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ میرا بہت حج اچھا شہید کرتے صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا گناہگار جنت میں جائیں گے؟ اللہ اللہ اکبر۔ دیکھیں جنت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، کافروں کے لیے دوزخ ہے۔ اب مسلمان تو ہے اور گناہ گار بھی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو محض اپنی رحمت سے بخش دے گا، یا حضور کی شفاعت سے اس کی بخشش ہوگی، اور یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا اور سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا، کیونکہ جنت تو پاکیزہ جگہ ہے نا، اور یہ گناہوں سے گندا ہو گیا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے پہلے دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو جہنم میں جائے گا اس کی سزا پوری ہونے سے پہلے اللہ کی رحمت سے وہ داخل جنت کر دیا جائے گا۔ مگر یاد رکھیے جہنم جہنم ہے، ایک لمحہ نہیں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی رہنے کی سکت نہیں ہے۔ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن، ہم تاب نہیں رکھتے، اور اگر گناہ کو ہلکا جانا، حقیر جانا، تو اب تو وہ چھوٹا گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اور بھی اس کے اقوال ہیں کہ وہ توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے تو اس کے تو کفر کے اقوال بھی ہیں، توبہ استغفر اللہ، تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ایمان پر دنیا سے جائیں اور بلا حساب
اس کی رحمت سے مسلمان جائیں گے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے سوال جواب میں رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی یہ ذہن بنائے کہ اچھا کوئی نہیں اولاً چلے جائیں گے دوزخ میں تو پھر آ تو جائیں گے، تو یہ بھی ذہن نہ بنائے۔ اور وہ سمجھیں کہ دوزخ کی آگ کو، عذاب کو ہلکا پایا گیا ہاں جی، اور یہ کفر ہے، اس بنا پر پھر تو ہمیشہ رہے گا، اللہ نہ کرے۔ اللہ اگر ایمان سلامت نہیں رہا تو اس کے لیے جہنم میں ہمیشگی ہے۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے والے اعمال اپنانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگے ہاتھوں مشورہ عرض کیے دیتے ہیں آپ کو، جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ بڑی خوبصورت اور بہترین موٹی کتاب ہے جو دعوت اسلامی نے شائع کی ہے، مکتبۃ المدینہ نے۔ آپ اس کتاب کو جو ہے ہارڈ کاپی میں بھی حاصل کریں، گھر میں رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، بس پڑھتے جائیں اور دل کرتا ہے کہ یہ کام ہم کرتے چلے جائیں۔ اور نیٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ایسا خرچہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت لے جانے والے اعمال کی محبت نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سیگمنٹ ہمارے سلسلے کا ہوتا ہے جس میں آپ کو ہم کچھ آگاہی پیش کرتے ہیں۔ اسلامی بہنوں میں دینی کام کے شعبہ جات، دینی کاموں کے شعبہ جات میں سے کسی شعبے کا تعارف کرواتے ہیں۔ آج بھی ایک شعبے کا آپ کو تعارف پیش کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ شعبہ قاعدہ ناظرہ کورسز، ٹھیک، مختلف کورسز، مختلف شعبہ جات اسلامی بہنوں میں قائم ہیں۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ پاکستان میں اور دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کو درست تلفظ اور ناظرہ قرآن کی تعلیم دی جائے، اخلاقی تربیت بھی کی جائے، اور اس شعبے کے تحت ہر علاقے میں مدنی قاعدہ ناظرہ قرآن پڑھانے کے علاوہ رہائشی اور غیر رہائشی کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے جو رہائشی کورسز ہیں یہ ہوتے ہیں فیضان صحابیات میں۔ اب سوال ریز کریں گے آپ کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے اسلامی بھائیوں کے مدنی مراکز ہیں فیضان مدینہ، تو اسلامی بہنوں کے مدنی مراکز کا نام امیر اہل سنت نے دیا ہے فیضان صحابیات۔ ماشاءاللہ۔ تو اسلامی بہنوں کے آفیسز وہاں قائم ہیں، اسلامی بہنیں مدنی مشورہ وہاں کرتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کے مختلف رہائشی کورسز وہیں ہوتے ہیں جہاں پر پردے کا پورا اہتمام ہوتا ہے، کسی طرح سے بھی بے پردگی نہ ہو، اندر اسلامی بہنیں ہی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو خیر، مدنی قاعدہ ناظرہ کورسز یہ ایک شعبہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اسلامی بہنوں کو فزیکلی یا آن لائن کورس کروا کر مدرسۃ المدینہ بالغات کی مدرسہ بنایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ گلی گلی مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم، یہ نگران شورا نے ہدف دیا ہے ہمیں، تو اس کے لیے بھی شعبہ کام کر رہا ہے کہ گلی گلی میں بچیوں کے مدرسے بنائے جائیں۔ حالات بہت عجیب و غریب ہیں، بچیوں کو دور بھیجنا آسان نہیں ہے جی، ایک تو وقت نکالنا پڑے گا باپ کو، بھائی کو، اور وہ بھی آزمائش ہے، جی، اور پھر اکیلی بچی جائے تو خوف ہے، حالات بڑے تشویشناک ہیں۔ تو گلی میں مدرسہ ہوگا تو بچی آسانی سے چلی جائے گی، آ جائے گی۔ تو گلی گلی مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم، اس کے لیے بھی مدرسہ بازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کورسز کے ذریعے ایسی مدرسہ تیار کی جاتی ہیں۔ دارالسنہ، جامعۃ المدینہ گرلز، مدرسۃ المدینہ گرلز، فیضان آن لائن اکیڈمی گرلز، دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم، فیضان اسلامک اسکول سسٹم، ان کو قرآن پڑھانے والی اسلامی بہنیں مہیا کی جاتی ہیں اس کورس کے ذریعے سے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ بھی جہاں ہیں یہاں اس نیکی کے کام کا حصہ بن جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے تمام تر شعبہ جات کو خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ اخلاص و استقامت سے ان شعبوں کے ذمہ داران اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو دین کی خدمت بجا لانے کی، ڈنکے بجانے کی، دھومے مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔